جو تجلیات الہیہ اور فیوزات الہیہ قبر میں ولیوں پر اترتی ہیں، ان کی دہلیز پر بیٹھنے والے سگوں کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ تو لوگوں، قرآن گواہ ہے کہ ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار بن کے بیٹھا تھا، کتا باادب بن کے بیٹھا تھا، خدمت گزار بن کے بیٹھا تھا۔ اگر کتا بھی باادب بن کے بیٹھے تو وہ بھی محروم ولایت نہیں رہتا۔ کتے کو بھی ادب کرنے کا حصہ مل گیا، کتے بھی دہلیز ولایت سے فیض پا گئے، اور جو تجلیات ان پر وارد ہوئی ان کا انعکاس کتے کو ملا۔ اگر ولیوں کی دہلیز پر کتا وفادار ہو کے بیٹھ جائے تو وہ محروم کرم نہیں رہتا، اور انسان وفادار ہو کے بیٹھے تو کیسے محروم رہے گا؟ انسان کیسے محروم رہ جائے گا؟ مگر شرط فقط یہ ہے کہ انسان اصحاب کہف کے کتے جیسا تو کم از کم ہو جائے، کم سے کم اصحاب کہف کے کتے جیسا تو ہو جائے۔ جب وہ آ رہے تھے اور کتا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا تھا تو اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے، کتے کو بھگاتے تھے کہ ہمارے پیچھے نہ آئے۔ کتے نے رب سے زبان لی اور عرض کیا باری تعالیٰ، اور عرض کیا کہ اصحاب کہف سے پوچھا کہ تم مجھے کیوں بھگاتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ اصحاب کہف نے، ان ولیوں نے جواب دیا کہ اس لیے دوڑاتے ہیں کہ تو کتا ہے اور تو بھونکے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ بات توجہ سے سن لیں، اصحاب کہف کتے کو بھگاتے تھے۔ کتے نے اللہ رب العزت سے زبان مانگی، باری تعالیٰ مجھے زبان دے تو میں ان سے پوچھوں مجھے کیوں دوڑاتے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ تو کتے نے پوچھا مجھے کیوں بھگاتے ہو پتھر مار کے، کیوں دوڑاتے ہو؟ میں جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ اصحاب کہف ان ولیوں نے جواب دیا بھئی تو کتا ہے، ہم دشمن سے چھپ کے آ رہے ہیں، تو کتا ہے، تو بھونکے گا اور دشمن کو ہماری خبر ہو جائے گی۔ کتے نے جواب دیا میں بھونکنے والا کتا نہیں، اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا، تم اگر صدیوں تک بھی مجھے اپنے در پہ بھوکا بیٹھاؤ گے تو بھونکوں گا نہیں، صدیوں تک بھی۔ اور بندے تو 2 سال 4 سال خدمت کرے اور تیرے مطلب کا کچھ نہ ملے تو زبان کھول لیتا ہے، زبان کھول لیتا ہے۔ وہ کتا 3 صدیاں دہلیز کعب پہ بیٹھا رہا۔ اے انسان، تجھے تو تیرے منشا کا سال 2 سال میں نہ ملے تو زبان کھولتا ہے اور شاکی ہوتا ہے اور شکوہ کرتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور باغی ہوتا ہے۔ انسان ہو کر تو صبر چھوڑتا ہے۔ ارے سبق طریقت کا اصحاب کہف کے کتے سے سیکھ، جو 3 صدیاں شیخ کی دہلیز پر بیٹھا رہا اور بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں، بھوکا بیٹھا رہا مگر بھوکا نہیں۔ تین صدیاں اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھا رہا، کتا ہو کر نہیں بھونکا۔ تو اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں۔ تو انسان، اگر تو اصحاب کہف کے اس کتے سے سبق سیکھ لے اور تو بھی بھونکنا چھوڑ دے، خدا جانے تیری تقدیر کتنی بدل جائے۔ تو شکوہ نہ کر، صبر کا دامن تھام اور پیکر شکر بن، پیکر رضا بن، پیکر تفویض بن، ادب سیکھ، اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ۔ اے انسان، تو اصحاب کہف کے کتے سے ادب سیکھ، جو 3 صدیاں اپنے شیخ کے اصحاب کہف کی دہلیز پر کھائے پیے بغیر بھوکا بیٹھا رہا اور بھونکا نہیں۔ کتے نے بھونکنا چھوڑ دیا تو اس کو بھی فیض مل گیا۔ یہ جو ہر 6 ماہ بعد اصحاب کہف کے ساتھ کتے کی کروٹ بدلتی تھی، یہ فیض نہیں تو اور کیا؟ تو کتوں کو فیض ملتا ہے۔ یہاں ایک، یہ تو قرآن مجید کی بات ہو گئی، اس کی تائید میں ایک ریفرنس کوٹ کر دوں، اس کی تائید میں
اس قرآن مجید کے بیان کی تائید نہیں بلکہ کہیے توضیح وضاحت کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، شمائل امدادیہ وغیرہ اور جگہوں پر وہ بیان کرتے ہیں کہ غالباً حضرت سلطان العارفین سلطان با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور حضرت سلطان با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں مجلس ہوتی ایک کتا ان کی مجلس کے پاس آ کر بیٹھتا تھا۔ حضرت با یزید بستامی کی مجلس میں فاصلے پر کتا، جہاں مجلس ہوتی وہ کتا آ کے بیٹھتا۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن آپ کی نگاہ اس کتے پر پڑ گئی۔ حضرت شیخ بستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نگاہ جو کتے پہ پڑ گئی، کتے کو وہ فیض ملا کہ اس دن کے بعد وہ کتا بستان کے جس چوک میں بیٹھتا تھا 30 40 50 کتے اس کتے کے ارد گرد حلقہ بنا کر موتے کے بیٹھتے تھے۔ جہاں وہ کتا بیٹھتا تھا جو حضرت شیخ با یزید بستامی کا فیض یافتہ تھا، 50 کتے اس شہر کے اس کے گرد حلقہ بنا کے ادب سے بیٹھتے تھے۔ اس دن سے پہلے بھی کبھی کتے اس کتے کے ارد گرد بیٹھے تھے؟ بولیے، یہ خاص بات پوچھتا ہوں، وہ کتا پہلے بھی تو وہاں رہتا تھا اور بقیہ کتے بھی وہیں کے رہنے والے تھے، مگر اس دن سے پہلے بھی کتوں نے کبھی اس کے گرد حلقہ باندھا تھا؟ بولیے، نہیں باندھا تھا۔ اس شام کے بعد وہی کتے اس کے گرد حلقہ باندھ کر ادب سے کیوں بیٹھنے لگ گئے؟ وہ یہ کہ جب اس کتے پہ نگاہ ہو گئی ولی کی تو باقی کتوں کو بھی اس کی پہچان ہو گئی، کتوں کو بھی اس کی، تو کتوں کو اس کتے کی پہچان ہو گئی تو وہ ادب کرنے لگ گئے۔ اے انسان، کم سے کم ان بستان جیسے کتوں کی آنکھ لے لے، اتنی پہچان حاصل کر۔ ارے کتے اس کتے کو پہچان رہے ہیں جس پر مرد حق کی نگاہ پڑ گئی ہے، اور تو انسان ہو کر انسان کامل کو نہیں پہچانتا، انسان ہو کر مرد کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ ہماری پہچان کا نقص اور قصور ہے۔ ارشاد فرمایا آگے، اب چونکہ اس کتے کی نسبت ہو گئی، کتا اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھ گیا، ان سے اس کی ارادت ہو گئی، تعلق ہو گیا، قلبی محبت ہو گئی، ان کی باہری میں ادب میں آ گیا، اور پھر وہ وفادار ہو گیا اور 3 صدیوں تک بیٹھا، بھوکا بیٹھا، پھر وہ کھانا پینا بھی چھوٹ گیا اور زندہ رہا۔ 3 صدیاں اصحاب کہف زندہ رہے اور 3 ہی صدیاں باہر کتا زندہ رہا۔ وہ بھی زندہ رہا۔ کتے کو کوئی آ کے گوشت کے چھچڑے ڈال جاتا تھا؟ بغیر کھائے پیے ہے کسی کا کتا جو زندہ رہے 300 سال تک؟ اسے کس نے زندہ رکھا؟ اولیاء کی دہلیز پر بیٹھنے کی نسبت نے زندہ رکھا۔ اب اس کے بعد ایک اگلی بات جو یہی قرآن مجید میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوں گے، کئیوں نے پہرے داری اور چوکی داری کے لیے کتے رکھے ہوں گے، یا رکھے نہیں تو کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مجھے کوئی ایک شخص اس دنیا میں بتا دیں جس نے کتا رکھا ہو اور بے شک وہ کتے کا بڑا دھیان کرتا ہو، شکاری کتا ہو، اعلیٰ نسل کا کتا ہو، پیار کرتا ہو، اور خدا جانے کیا کیا، کئی لوگ تو جھولیوں میں بھی اٹھائے پھرتے ہیں، بغل میں بھی دبائے پھرتے ہیں، جتنا چاہے کتوں سے تعلق رکھ لے، مگر کوئی آدمی آج تک ایسا سنا کہ جو کتے کے بیٹھنے کی ادائیں اور نشست کی انداز بیان کرے کہ میرا کتا اس طرح بیٹھتا ہے، ٹانگیں اس طرح پھیلاتا ہے، بازو اس طرح پھیلاتا ہے، اور یہ اس کا انداز نشست ہے، اور یہ اس کا ادائے جلوس ہے؟ کبھی آج تک سنا کہ کتے کی بیٹھنے کی ادا کوئی بیان کرے؟ کبھی سنا؟ بولیے بھئی، یہ انسانی کلام میں نہیں ہوتا۔ جیسے بھی بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کتا ہے بیٹھتا ہے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت کہ اس کی نشست کے انداز اور ادا بیان ہو؟ کوئی نہیں نہ بیان کرتا۔ بولیے اب قرآن کی طرف آئیے۔